اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو دنیا اور آخرت کی حقیقت کے بارے میں جاری اور ساری ہے۔ میں نے عرض کیا کہ دنیا نہ اچھی چیز ہے نہ بری چیز ہے۔ اگر اس کا استعمال اچھا کیا جائے تو دنیا بہترین چیز ہے، اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں نعم العون علی طاعت اللہ المال، یہ مال دنیا اللہ کی اطاعت میں بہترین مددگار ہے۔ اور اگر ہم دنیا کا استعمال غلط کریں، گناہوں کی جگہ پہ کریں، بری جگہوں پہ کریں، تو یہ دنیا بدترین چیز ہے۔ اور ایک چیز ہم تمام لوگوں کے اذہان عالیہ میں رہنا چاہیے کہ دنیا کی محبت انسان کو بے عقل بنا دیتی ہے۔ دنیا کی محبت انسان کے لیے عذاب علیم کا سبب بنتی ہے۔ دنیا کی محبت انسان کو حکمت کی باتوں سے روکتی ہے۔ وہ چیز جو شریعت میں مذموم ہے وہ دنیا نہیں بلکہ محبت دنیا ہے، اور ہم کو چاہیے کہ ہم محبت دنیا سے بہت دور رہیں اور اس کی محبت کو اپنے دلوں سے اکھاڑ کے پھینک دیں، اپنے دلوں سے نکال دیں۔ چونکہ اگر یہ دنیا ہمارے دلوں میں جڑ پیدا کر لے گی تو اس کی جڑ کا اکھاڑنا ہمارے لیے بہت سخت ہو جائے گا، اور ہم حیوانوں کی طریقے سے بے عقل شمار ہوں گے۔ چنانچہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حب الدنیا یفسد العقل، محبت دنیا انسان کی عقل کو فاسد کر دیتی ہے۔ میں نے اس حدیث شریف کو گزشتہ بعض جلسوں میں بیان کیا، اور یہاں صرف ایک نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں کہ حب الدنیا یفسد العقل، دنیا کی محبت انسان کی عقل کو فاسد اور خراب کر دیتی ہے۔ دیکھیے، ہر چیز کی قیمت تبھی تک ہے جب تک وہ فاسد اور خراب نہ ہو۔ بہترین دودھ، ایک گلاس کا دودھ، بغیر ملاوٹ کا دودھ ہم لیتے ہیں، اگر وہ صحیح و سالم ہے تو انرجی زا ہے، ہمارے لیے مفید ہے، اور اس کو ہم احتیاط سے رکھتے ہیں۔ لیکن یہی دودھ اگر فاسد ہو جائے، خراب ہو جائے، تو اس کو ہم پھر اپنے گھر سے نکال کے باہر ڈال دیتے ہیں۔ کیوں ڈال دیا باہر؟ کہا اس وجہ سے ڈال دیا چونکہ یہ دودھ فاسد ہو گیا۔ اب اگر ہم اس کا استعمال کریں گے تو یہ دودھ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی طریقے سے کھانوں کی مثال ہے، بہترین بریانی ہو، بہترین قورمہ ہو، جس کو بہت بڑے باورچی نے پکایا ہو، دسیوں قسم کے مصالحہ جات اس کے اندر مخلوط کیے گئے ہوں، لیکن اگر وہ فاسد ہو جائے، وہ خراب ہو جائے، تو اس کی ارزش ختم ہو جاتی ہے، اس کو کسی جگہ پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان ہے، انسان کی قدر و قیمت تبھی تک ہے جب تک یہ سالم ہے، صحیح ہے، عاقل ہے،
اس کے اندر چراغ عقل روشن ہے، اس کی قوہ دراکہ کام کر رہی ہے۔ لیکن اگر عقل اس کی فاسد ہو جائے، عقل اس کی خراب ہو جائے، تو جس طریقے سے چیزوں کی ارزش ختم ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے اس انسان کی ارزش اور قیمت بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی کو مولا نے کہا کہ حب الدنیا یفسد العقل، محبت دنیا کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کی عقل فاسد ہو جاتی ہے، انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے، انسان انسانیت کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور ہم کو چاہیے کہ ہم دنیا کے ساتھ، مال دنیا کے ساتھ، متاع دنیا کے ساتھ اپنی دل بستگی کو نہ رکھیں، چونکہ دنیا کی کسی چیز میں دوام نہیں ہے، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ عزت ہو، کوئی چیز جو دنیاوی ہے اس کے اندر دوام نہیں ہے۔ اسی کو اردو شاعر نے کہا کہ بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بڑی اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے۔ چونکہ دنیاوی کسی چیز میں دوام نہیں ہے، اس کے اندر ہمیشگی نہیں ہے، لہٰذا دنیا سے دل بستہ ہم کو نہیں ہونا چاہیے۔ سرزمین ایران کا زمانے قدیم میں بہت بڑا بادشاہ تھا خسرو پرویز۔ خسرو پرویز یہ 7 شہنشاہوں کا شہنشاہ تھا، یہ 7 بادشاہوں کا بادشاہ تھا، ہمیشہ اپنی حکومت کے نشے میں ڈوبا رہتا تھا۔ ایک دن وہ اپنی زوجہ شیرین سے کہنے لگا کہ حکومت اور بادشاہی بہترین چیز ہے اگر یہ دائمی ہو، یعنی اس کے اندر ہمیشگی ہو اور میں قیامت تک بادشاہ رہوں۔ اس کی زوجہ بڑی ہی زیرک تھی، ہوشیار تھی، سمجھدار تھی۔ اس نے ایک جملے میں خسرو پرویز کے دماغ میں جو حکومت کا نشہ تھا اس کو اتار دیا۔ جب خسرو پرویز نے کہا حکومت بہترین چیز ہے اگر یہ دائمی ہو، تو زوجہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اگر یہ دائمی ہوتی تو آپ تک نہ پہنچتی۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا اگر حکومت و شہنشاہیت و بادشاہت دائمی ہوتی تو آپ سے پہلے جو بادشاہ تھے وہ آج بھی بادشاہ ہوتے اور یہ حکومت آپ تک نہ پہنچتی۔ لیکن آپ تک حکومت کا پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس بادشاہت میں دوام نہیں ہے، یہ حکومت دائمی اور ہمیشہ رہنے والی چیز انسان کے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے پاس حکومت ہے، کوئی پوسٹ ہے، کوئی بڑی کرسی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس بات کو مد نظر رکھے کہ یہ چیز ہمارے لیے دائمی نہیں ہے، لہٰذا ہم حکومت میں آ کر قیامت کا انتظام کریں، ہم کرسی پر بیٹھ کر جنت میں جو اللہ نے متقین کے لیے بڑی بڑی پشتیاں لگائی ہیں ٹیک لگانے کے لیے، وہاں بیٹھنے کا انتظام کریں، ہم دنیا میں رہ کر آخرت کا انتظام کریں، ورنہ اگر حکومت مل جائے، پوسٹ مل جائے، سیاست میں نام ہو جائے اور انسان کی مغفرت نہ ہو، انسان کی آخرت خراب ہو جائے،
تو ایسی حکومتوں، سیاستوں، متاع دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے اندر نقصان ہی نقصان ہے۔ جناب سلیمان نے اپنے پروردگار سے حکومت مانگی تھی، اور آپ کا مقصد یہ تھا اگر حکومت میرے ہاتھ میں آ گئی تو میں حکومت میں رہ کر بہت سے لوگوں کو اللہ والا بنا لوں گا۔ لہٰذا جناب سلیمان نے خدا کی بارگاہ میں دعا فرمائی، رب اغفر لی وہب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ پروردگار مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد ویسی حکومت کسی کو نہ دینا، چونکہ میرے پروردگار انکا انت الوہاب، تو ہی وہ ہے جو حکومت دینے والا ہے، تو ہی وہ ہے جو عزت دینے والا ہے۔ آپ اس آیہ کریمہ میں غور کیجئے، جناب سلیمان صرف دنیاوی حکومت نہیں مانگ رہے ہیں، دنیاوی حکومت کے ساتھ اپنی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ رب اغفر لی، پہلے کہہ رہے ہیں میرے پروردگار مجھے معاف فرما دے، وہب لی ملکن، اور مجھ کو ایسا ملک اور ایسی حکومت عطا فرما لا ینبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو۔ حکومت دینے والا خدا ہے، حکومت سلب کرنے والا خدا ہے، شہنشاہیت عطا کرنے والا خدا ہے، شہنشاہیت کو چھین لینے والا خدا ہے، عزت دینے والا خدا ہے، ذلت دینے والا خدا ہے۔ اسی کو اللہ نے سورہ آل عمران کی 26ویں آیہ کریمہ میں اس طریقے سے کہا، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اے پروردگار جو تمام ملکوں کا مالک ہے، تو جس کو چاہتا ہے ملک اور حکومت عطا کرتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے وہ تنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے حکومت اور بادشاہت کو چھین لیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ پروردگار تو ہی وہ ہے جس کو چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ذلیل و خوار کرتا ہے۔ بیدک الخیر، تمام خیر، تمام اچھائیاں تیرے ہاتھوں میں ہے، انکا علی کل شیء قدیر، تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ حکومت دینے کی طاقت بھی تیرے اندر ہے، حکومت چھیننے کی قوت بھی تیرے اندر ہے۔ تو جس کو چاہتا ہے عزت نوازتا ہے، جس سے چاہتا ہے عزت کو چھین لیتا ہے اور اسے قعر مذلت میں گرا دیتا ہے۔ لہٰذا عزیزو، ہم کو اگر کوئی چیز مانگنی ہے تو چاہیے ہم خدا سے طلب کریں۔ دنیا بھی خدا عطا کرتا ہے، آخرت بھی خدا عطا کرتا ہے، لیکن ہم چونکہ خدا کو چھوڑ کے دوسرے دروازوں پہ جاتے ہیں، چاپلوسی میں لگ جاتے ہیں، مداہنت میں لگ جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اس کے ذریعے سے چیزوں کا حصول ہو جائے گا۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ کبھی بھی کوئی چیز چاپلوسی کے ذریعے، مداہنت کے ذریعے، روغن مالی کے ذریعے نہیں ملتی۔ اگر وقتی طور پر وہ چیز مل بھی گئی تو نہایت ہی ذلت کے ساتھ ملے گی، نہایت ہی بے عزتی کے ساتھ ملے گی۔ دنیا چاہے وقتی طور پر اچھی ہو جائے، لیکن ہماری آخرت خراب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ سے فرمایا، موسیٰ میں نے
5 چیزوں کو 5 جگہوں پہ رکھا ہے۔ موسیٰ، میں نے 5 چیزوں کو 5 جگہوں پہ رکھا ہے، چونکہ ان 5 چیزوں کو لوگ دوسری جگہوں پہ تلاش کر رہے ہیں، لہٰذا یہ چیز ان کو میسر نہیں ہو پا رہی ہے۔ یہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ میں اپنے ناظرین کرام کے سامنے ان 5 چیزوں کو پیش کرتا ہوں تاکہ یہ بات ہم سب کے لیے باعث عبرت اور باعث نصیحت رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، ہم نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں رکھا ہے، لیکن لوگ اس کو جگہ پر تلاش نہیں کر رہے ہیں بلکہ دوسری جگہ پہ تلاش کر رہے ہیں، اس وجہ سے وہ چیز ان کو نہیں مل رہی ہے۔ موسیٰ، میں نے آرام و راحت کو جنت میں رکھا ہے۔ لوگ آرام و راحت کو اس دنیا میں تلاش کر رہے ہیں، لہٰذا یہ چیز ان کو میسر نہیں ہو پا رہی ہے۔ موسیٰ، میں نے علم کو بھوک میں رکھا ہے، تلاش میں رکھا ہے، لیکن لوگ علم کو شکم پوری میں تلاش کر رہے ہیں، لہٰذا ان تک حقیقی علم نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ موسیٰ، ہم نے بلندی کو تواضع میں رکھا ہے، انکساری میں رکھا ہے، لیکن لوگ اس کو تکبر، غرور اور گھمنڈ میں تلاش کر رہے ہیں، لہٰذا ان کو بلندی نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ انسان بلند وہ ہوتا ہے جو متواضع ہوتا ہے، جو جتنا تواضع کے عمل پہ عمل کرتا ہے، جس کے اندر جتنی صفت تواضع ہوتی ہے اتنی ہی اس کی قدر و منزلت زیادہ ہوتی ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کے گلزار ہوتا ہے۔ جب دانہ خاک میں مل جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، تو اس کے اندر نمو اور بالیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک دانے سے 100 دانے نکل آتے ہیں۔ اسی لیے شاعر کہہ رہا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلزار ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا، موسیٰ، ہم نے دعا کی قبولیت کو رزق حلال میں رکھا ہے۔ دیکھیے، بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، یعنی ہماری صنف کے پاس آتے ہیں، علماء کرام کے پاس آتے ہیں، اور مجھ جیسے طالب علموں کے پاس بھی آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں، مولانا یہ دعا ہماری قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ درحالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو، تم مجھ کو پکارو، میں دعا کو قبول کروں گا، تمہارا جواب دوں گا۔ جب قرآن نے ضمانت لی ہے کہ دعا کرو، میں دعا کو قبول کروں گا، تو آخر یہ ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے؟ تو دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے؟ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ کی طرف وحی کر کے اس جملے میں فرمایا، موسیٰ، ہم نے دعا کی قبولیت کو رزق حلال میں رکھا ہے، لیکن لوگ اسے قیل و قال میں تلاش کر رہے ہیں۔ موسیٰ، ہم نے عزت کو نماز شب اور اپنی اطاعت میں رکھا ہے، لیکن لوگ اس چیز کو حکمرانوں کے دروازوں پہ تلاش کر رہے ہیں، لہٰذا ان کو عزت میسر نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو میرے عزیزو، اس چیز کو مد نظر رکھیے
ہر چیز کا عطا کرنے والا خدا ہے، اور اللہ نے کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں میں رکھا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں میں اپنی گمشدہ چیز کو تلاش کر لیں تو ہم کو وہ چیزیں مل جائیں گی۔ اسی لیے جناب سلیمان نے حکومت جو حاصل کی سیاست کے ذریعے نہیں، وقت کے بادشاہ کی روغن مالی کے ذریعے نہیں، لوگوں کو اپنی طرف بلا کے دھوکہ دینے کے ذریعے نہیں، غلط وعدوں کے ذریعے نہیں، بلکہ آپ نے ڈائریکٹ خدا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور دعا کی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ میرے پروردگار مجھے ایسی حکومت دے اور ساتھ میں میری مغفرت فرما جو حکومت مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہ کیا ہو، اور تو ہی حکومتوں کو عطا کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جناب سلیمان کی دعا کو قبول کیا اور آپ کو واقعاً ایسی حکومت ملی جو آپ کے پہلے کسی کو نہ ملی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں جناب سلیمان کی دعا کی استجابت کا ذکر کیا، فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہواؤں کو جناب سلیمان کے لیے مسخر کر دیا، ان کو مطیع بنا دیا، اور جہاں بھی جناب سلیمان علیہ السلام جانا چاہتے تھے ہوائیں ان کی بساط کو اپنے دوش پر اٹھاتی تھیں اور ان کو ایک دن میں 2 مہینے کا سفر کراتی تھیں۔ اور پھر قرآن نے کہا دیکھو ہماری عطا کردہ اور ہماری دی ہوئی حکومت کی شان یہ ہے کہ صرف انسان ہی ایسے حاکم کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، بلکہ جنات اور شیاطین بھی جناب سلیمان کے خدا کے حکم سے مطیع اور فرما بردار تھے۔ قرآنی نقطہ نظر سے اور مفسرین نے اس بات کو توضیح کے ساتھ بیان کیا کہ ایک مرتبہ جناب سلیمان اپنے پورے جاؤ حشم کے ساتھ اپنی بساط پہ بیٹھے ہوئے ہواؤں میں پرواز کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے کہ آپ کا گزر وادی النمل سے ہوا، چیٹیوں کی وادی، ایسی وادی جہاں چیٹیاں ہی چیٹیاں تھیں۔ تو آپ نے سنا چیٹیوں کا سردار اپنی قوم سے کہہ رہا ہے، اے چیٹیوں ادخلوا فی مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ جتنی جلدی ہو سکے اپنے اپنے سوراخوں میں اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، ورنہ سلیمان اور ان کے لشکر والے تم کو کچل دیں گے اور تم کو اس بات کی خبر بھی نہ ہوگی، اور ان کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا کہ تم کچل گئی ہو، چونکہ تمہارا جثہ بہت چھوٹا ہے، اور جب تم پیر کے نیچے آ بھی جاؤ گی تو سلیمان کے لشکر والوں کو اس بات کی خبر بھی نہ ہوگی۔ لہٰذا جتنی جلدی ہو سکے اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ ہواؤں نے اس بات کو لے جا کر جناب سلیمان کے کان سے ٹکرا دیا۔ جناب سلیمان نے چیٹیوں کے سردار کی گفتگو کو سن لیا کہ یہ سردار اپنی قوم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، ورنہ سلیمان اور ان کے لشکر والے تم کو کچل دیں گے اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ جناب سلیمان پیغمبر نے چیٹیوں کے سردار کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ یہ تم نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ سردار نے کہا
حضور جو کچھ بھی ہم نے کہا ہے صحیح کہا ہے، غلط نہیں کہا۔ جناب سلیمان نے سردار سے کہا، کیا تم کو معلوم نہیں کہ میں صرف حاکم نہیں ہوں بلکہ نبی خدا بھی ہوں، اور میری حکومت میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا ہے۔ میری حکومت میں سب کو ان کا حق مل جاتا ہے، لہٰذا تم نے اپنی قوم کو کیوں ڈروایا کہ اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، ورنہ سلیمان کے لشکر والے تم کو کچل دیں گے۔ ایک مرتبہ اس سردار نے کہا، حضور میں اپنی قوم کا سردار ہوں اور سردار پر دور اندیشی لازمی اور ضروری چیز ہے۔ میں نے اس دور اندیشی کے تحت اپنی قوم سے ناصحانہ انداز میں یہ کہا کہ اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، ورنہ مجھ کو معلوم ہے کہ آپ نبی خدا ہیں، آپ کی حکومت میں کسی پر ظلم نہیں ہو سکتا ہے۔ جناب سلیمان نے کہا، یہ بتاؤ، جب تم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم اپنے لشکر کے ساتھ ہواؤں میں پرواز کر رہے تھے، زمین پر تھوڑی چل رہے تھے، تب تم نے کیوں قوم سے کہا کہیں سلیمان اور ان کے لشکر والے تم کو کچل نہ دیں؟ یہ کچلنے کا خوف وہاں پیدا ہو سکتا ہے جہاں لشکر والے اور حاکم زمین پر چل رہے ہوں۔ ہم لوگ تو آسمان پر پرواز کر رہے تھے۔ کچل جانے کا خوف اے سردار تمہارے دل میں کیوں آیا؟ ایک مرتبہ سردار نے کہا، اے سلیمان نبی، میرا مقصد کچل جانے سے پیروں کے نیچے آ جانا نہیں تھا، بلکہ بات یہ تھی ہماری قوم ذکر خدا میں مصروف تھی۔ اسی ہنگام میں آپ کی بساط اڑتی ہوئی ان کی نظروں کے سامنے سے گزری۔ آپ اپنے پورے جاہ و حشم کے ساتھ تھے، تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا یہ دنیاوی جاہ و حشم دیکھ کر میری قوم ذکر خدا کو چھوڑ دے اور محبت دنیا میں گرفتار ہو جائے۔ کچل جانے سے میرا مقصد یہ تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان غفلت میں میری قوم محبت دنیا کے پیروں کے نیچے آ جائے۔ اتنا سننا تھا، جناب سلیمان نے سردار سے کہا، اے سردار، اللہ نے تجھ کو شعور دیا ہے، ادراک دیا ہے، تو مجھ کو نصیحت کر۔ چیٹیوں کے سردار نے کہا، اے نبی خدا، میری کیا بساط ہے، میری کیا اوقات ہے کہ میں آپ کو نصیحت کروں، لیکن جب آپ مجھے حکم دے رہے ہیں تو سن لیجئے۔ میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ جناب سلیمان نے کہا، واقعاً اس دنیا میں، اس کائنات میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو محتاج نصیحت نہ ہو۔ دیکھیے، باتوں کا جاننا اور ہے، لیکن جو باتوں کے سننے کا اثر ہوتا ہے یہ اور ہوتا ہے۔ جناب سلیمان چیٹیوں کے سردار کے دہن سے نصیحت سننا چاہ رہے تھے، ولو یہ کہ آپ اس چیز کو جانتے تھے۔ جناب سلیمان نے کہا، اے سردار مجھ کو نصیحت کر۔ سردار نے کہا، اے سلیمان یہ بتاؤ کہ اللہ نے تم کو اتنی بڑی حکومت دی ہے، اللہ نے تم کو اتنی نعمتیں دی ہیں، آپ کی نگاہوں میں اس حکومت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جناب سلیمان نے کہا، میرے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہواؤں کو میرا مطیع و فرما بردار بنایا ہے۔ ہوائیں اپنے دوش پر
میری بساط کو اٹھاتی ہیں اور مجھ کو اڑا کر دنیا کے اس گوشے سے اس گوشے تک لے جاتی ہیں۔ چیٹیوں کے سردار نے کہا، اے سلیمان پیغمبر، اس کے معنی سمجھے؟ کہا نہیں، میں اس کے معنی کو نہیں جانتا، میں تو فقط یہ جانتا ہوں کہ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ میری بساط دوش ہوا پہ رہتی ہے۔ چیٹیوں کے سردار نے کہا، اے سلیمان پیغمبر، اس کے معنی کو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑی نعمت جو دنیاوی ہے، جو آپ کی بساط کی شکل میں ہے اور وہ دوش ہوا پر ہے، کہ اللہ نے جو کچھ بھی آپ کو عطا کیا ہے، مال دنیا میں سے، حکومت دنیا میں سے، متاع دنیا میں سے، اس کی بنیاد ہوا میں رکھی ہوئی ہے، اور جس چیز کی بنیاد ہوا میں رکھی ہوئی ہو اس میں مضبوطی نہیں ہوتی ہے، اور جس میں مضبوطی نہیں ہوتی ہے اس چیز میں دوام نہیں ہوتا ہے، اور جس چیز میں دوام نہیں ہوتا ہے اس چیز سے انسان کو دل بستہ نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا سننا تھا۔ جناب سلیمان پیغمبر سجدے میں گر پڑتے ہیں اور فرماتے ہیں، وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ، میرے پروردگار مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں پر شکر ادا کر سکوں۔ تو میرے ناظرین کرام، ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم محبت دنیا سے بہت دور رہیں، چونکہ اس دنیا میں دوام نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔